اس ویڈیو میں آپ کو آدم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن کی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے بہت خاص اور لاجواب عمل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا جب جنت سے نکالا گئے تو آپ علیہ السلام نے 16 سال روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے اور اس کے ذریعے سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کی دعا بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے رازدارانہ طور پر سکھائی گئی ایک دعا ہے، جس کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت بھی ملے گی، اور اگر صبح شام وہ یہ دعا پڑھے گا جو شخص، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ابدالوں میں لکھ لیتا ہے، یعنی خاص اللہ والے جو ہے اس کے جن میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ان دعاؤں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے صفات نو ذات جو ان صفات کی مالک ہے میرا یہ کام کر دے، تو خدا کی قسم اگر کوئی بدبخت بھی اس طریقے سے دعا کرے گا تو وہ بھی سعادت مند ہو جائے گا۔ ایسے اعمال ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آخر میں یہ سارے اعمال آپ کو میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں، اور طریقہ بھی بتاؤں گی کس طرح سے پڑھنا ہے، کب کب پڑھنا ہے۔ اور اس اعمال کی بدولت بڑی عمر کی لڑکیاں جو اپنی شادی سے نا امید ہو گئی ہے تو ان کی بھی شادیاں ہو، جس نے بھی پڑھا ہے ان کی شادیاں بھی ہوگی اور اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس رمضان میں آپ نے اس اعمال کو مس بالکل نہیں کرنا ہے۔ اس رمضان کی خاص اعمال ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ رمضان مبارک کا 11واں روزے کی خاص اعمال۔ اصل میں یہ 11واں روزہ دوسرے عشرہ مغفرت میں آتا ہے، تو رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور اس ماہ مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ ہر رات رب کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے، کون ہے مغفرت چاہنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ بہت ہی محروم ہوگا وہ شخص جو اس مبارک عشرے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عشرہ گزرنے سے پہلے ہم ایسے ہو جائیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، اور بالکل بھی نہ گھبرائے گا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کون سا گناہ ایسا ہے جو میں نے نہیں کیا۔ صبح سے شام گناہوں میں گزارتے زندگی کے 100 سال بھی بیت گئے ہوں، لیکن ان لمحات کو قیمتی جانیے اور اس عشر مبارکہ میں ضرور رو کر اور گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کروائیے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، معافی کا حکم دیتا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ معاف کرنے کے بعد جتاتا نہیں اور فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت رکھو۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث اور بزرگان دین نے جو منقول مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایسی دعائیں کی ہیں اور ایسے اعمال کیے ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، جس کے ذریعے سے اس عشر مبارک کا لمحہ قیمتی سے قیمتی تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جن کو کرنے والا دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیر جمع کر لیتا ہے۔ اور گناہ چھوڑ دینے کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ گناہ چھوڑ دینا بھی اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کی تائید بخاری شریف میں اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں 3 شخصوں کا ذکر ہے۔ وہ غار میں پھنس گئے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر ان تینوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، اور اس میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس کو ایک عظیم گناہ کا موقع میسر تھا، لیکن وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے گناہ سے رک گیا تھا۔ یہ گناہ سے بچ جانا اس کے لیے تنگی اور پریشانی سے راحت کا ذریعہ بنا، اور وہ بعافیت غار سے باہر نکل گیا۔ گناہ چھوڑ دینے کو اسم اعظم قرار دینا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس حالت میں انسان گناہوں سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو
ہو تو جو دعا کرے قبول ہوگی۔ اس معظم کے ذریعے سے دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگا جائے بعینہ وہی عطا کیا جاتا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ 11واں روزے کے اعمال۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ مزمل کی آیات مبارکہ ہیں اور فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ اس کو بھی پڑھنی ہے، یا غفور یا رحیم۔ اور ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دار المنصور میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ علیہ السلام 16 سال روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ کلمہ سکھائے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ سورۃ ہود کی آیات مبارکہ ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ یا رحیم یا ودود۔ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم۔ ترجمہ اس کی یہ ہے کہ وہ ذات جو تاریکیوں میں بھی لاچار کی دعا کو سنتا ہے۔ میں پہلے دعا کو بتاتی ہوں، یہ دعا ہے، اتنی پڑھنی ہے نماز کے بعد، اور اس کے ساتھ اس کی فضیلت بھی بتاؤں گی، اور جس کے لیے آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی اس میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو عصر کی نماز کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھنی ہے، یا کاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم هب لي بجودك ما أخطأت من جرمي يا من إليه أشار الخلق بالكرم إن كان عفوك لم يسبق لمجترم فمن يجود على العاصين بالنعم۔ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو بھی پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک یا عالم الخفیۃ یا من السماء بقدرتہ مبینۃ ویا من الارض بقدرتہ مدحیۃ ویا من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقۃ مضیۃ ویا مقبلا علی کل نفس زکیۃ ویا مسکن رعب الخائفین واہل البلیۃ ویا من حوائج الخلق عندہ مقضیۃ ویا من نجا یوسف علیہ السلام من العبودیۃ ویا من لیس لہ بواب ینادی ولا صاحب یعشی ولا وزیر یؤتى ولا غیرہ رب یدعى ولا یزداد علی الحوائج الا کرما وجود صلی علی محمد وآلہ وآتنی سؤلی انک علی کل شیء قدیر یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو پڑھنی ہے۔ ترجمہ پہلے اس کی بتاتی ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے مخفی چیزوں کے عالم، اے وہ ذات جس کی قدرت سے
آسمان نے قرار پکڑا اور اے وہ ذات جس کی قدرت سے زمین بچھ گئی، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے چاند اور سورج منور اور روشن ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ کی کائنات کی تعریف کہ اللہ کی صفات کی آیات مبارکہ ہیں، اور کچھ دعائیں بھی ہیں۔ اے وہ ذات جو ہر پاکیزہ نفس کی طرف متوجہ ہے، اے وہ ذات جو خوفزدہ کے خوف اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو تسکین دیتی ہے، اے وہ ذات جس کے پاک مخلوقات کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو نجات دی غلامی سے، اے وہ ذات جس کا کوئی دربار نہیں جو اس کو پکار کر بلا دے، اور نہ کوئی اس کا نائب ہے جو اس کے کام سر انجام دے، اور نہ کوئی اس کو وزیر ہے جس کو سفارش کے لیے لایا جائے، اور نہ کوئی دوسرا رب ہے جس کو پکارا جائے۔ او ذات تو ایسی ہے جو ضروریات کو پورا کرتے وقت عزت اور سخاوت کا معاملہ کرتی ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد اور آپ کی آل پر رحمت بھیج اور میری مانگ پوری کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اے حی یا قیوم، اے ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جو بھی دعا آپ کریں گے تو اللہ جل شانہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اس دعا کی خاص فضیلت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جیسا کہ کنز کتاب میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ کلمات سنے۔ اسے اپنے پاس بلا کر اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک دعا عنایت فرمائی جسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ فرمایا کہ جو پریشان حال بھی یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس دعا کو محفوظ کر لو، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور پھر جب اس شخص نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت دی۔ اور پھر اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، سبحان اللہ، اور آپ سے اس دعا کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا اسم ہے۔ سبحان اللہ، جو شخص چاہتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کروں اس رمضان مبارک میں تو اس دعا کو ضرور پڑھے۔ اچھا، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کی ایک خاص دعا ہے جو رازدانہ اللہ والوں کو ملی تھی۔ نمبر 1، اللہم اغفر لأمتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بینہم وألف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمۃ۔ تو یہ ہے دعا اور اس کی فضیلت ہے۔ مشہور محدث علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حلیۃ الاولیاء میں اور اس طرح مقبول برگزیدی حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، جو شخص روزانہ کم بیش 5 یا 7 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھے گا یا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ابدالوں میں لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین نے فرمایا کہ یہ دعا خصوصی طور پر رجال، مخصوص گروہ اولیاء کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے رازدارانہ طور پر سکھائی گئی۔ اس دعا کو مانگتے رہنے والوں کے لیے قرب خداوندی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رازدارانہ دعا۔ اچھا، وتر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھنی ہے: سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یہ نماز وتر کی دعا ہے اور یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جس کی شادیاں نہیں ہو رہی، بڑی عمر کی ہو گئی ہے، یا جو چاہتی ہے کہ میری بیٹی یا میری بہن کی اچھی گھرانے میں شادی ہو، خوشحال زندگی گزارے، تو ان کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز وتر میں طریقہ بھی بتاتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ دوسری دعا بھی ہے، ایک مرتبہ پڑھنی ہے نماز وتر کے بعد، ایک مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ حشر کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے، پہلے اس کی فضیلت بتاتی ہوں۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا چاہے تو سورۃ حدید کی ابتدا 6 آیات اور سورۃ حشر کی آخری حصہ 6 آیات کو پڑھ کر جب تو ان کی تلاوت سے فارغ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے وہ ذات جو ان صفات کی مالک ہے، میرا یہ کام کر دے، یعنی جو آپ چاہتی ہیں کہ میرا یہ کام ہو، تو اس کے ڈیش کے ساتھ اس دعا کو دل میں مانگے۔ اور خدا کی قسم اگر کوئی بدبخت بھی اس طریقے سے دعا کرے گا تو وہ بھی سعادت مند ہو جائے گا۔ ہاں، رات کے کسی حصے میں ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی بدولت بڑی عمر کی لڑکیاں جو اپنی شادی سے نا امید ہو گئی تھی، اب جس نے بھی یہ دعا عمل کی ہے اور اس کی شادیاں بھی ہو گئی ہے اور اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ طریقہ اس دعا کی یہ ہے کہ رمضان مبارک کی 11ویں اور 12ویں شب کو 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں، 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر تمام نفل اور درود شریف کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل اور انکساری عاجزی سے کم از کم 15 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان سے پہلے ہی مراد آپ کی پوری کر دے گی، اور یہ نہایت ہی ازمودہ وظیفہ ہے۔ میں نے اپنے کزن کے لیے بھی اس عمل کو بتائی تھی، انہوں نے کی ہے، ان کی ماشاءاللہ اتنی اچھے گھرانے میں شادی ہوئی کہ وہ اب خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ ان کی بھی عمر بہت ہو گئی تھی،
تو اس نے جو یہ عمل کیا تھا، اس کے علاوہ اوروں نے بھی عمل کیا تھا، ان کی بھی اچھی گھرانے میں شادی ہو گئی ہے اور وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ تو آپ نے 11ویں روزے کی آخری راتوں مطلب رات کے کچھ حصے میں تہجد کے ٹائم یا آپ جس ٹائم اٹھتے ہیں، اور 12ویں روزے میں بھی آدھی رات کو 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، لیکن 12 نفل کو دو رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت، ایسے دو کر کے آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص اس کے اندر پڑھنی ہے، ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور سورت نہیں پڑھنی، اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے جس بہن بیٹی کے لیے کرتے ہیں اس کی دعا قبول ہوگی، ان کے آنے والے رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا سا رشتہ آپ کے گھر بھیج دے گا۔ تو یہ تھی اس ویڈیو میں کے اعمال جو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیو چاہیے تو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، تاکہ 12ویں 13ویں ایسے اور رمضان کے اچھے خاص اعمال ہیں جس کے لیے بھی چاہیے تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ کے شیئر کریں، تاکہ کسی کو جو چاہیے دعائیں ان کو بھی ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ جزاکم اللہ۔